امام دین دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں کی صحت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں شادیاں کر دی جاتی ہیں لیکن بچوں کی صحت کے حوالے سے ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہم بچوں کے بارے میں کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں بچوں کی شادی پر، ہاں جی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جا کے بچوں کا ایک دفعہ طبی معائنہ کروا لیں۔ شادی سے پہلے جی، ہاں جی، ہم بچوں کا نفسیاتی معائنہ کروا لیں ہاں جی، کہ بچے کیسے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، اگر بچی کو شادی سے پہلے شوگر ہے، خدا نخواستہ، اگر بچی کا بلڈ پریشر پہلے سے ہائی رہتا ہے، اچھا، اگر بچی کو کبھی بچپن میں جوڑوں کی بیماری ہوئی اچھا، اور اس کا پراپر علاج نہ کیا گیا، ایک بیماری ہوتی ہے جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور وہ ہے رومیٹک فیور۔ ہاں جی، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے دن ہو گئے جی، یہ رومانسٹک فیور جو ہے اس کا نام نہیں آیا تھا بیچ میں۔ امام دین، رومیٹک فیور، او جی، میں اپنی دل جوئی کے لیے اسے رومانسٹک ہی کہتا ہوں، مجھے کہنے دیں۔ اچھا چلے کہہ دیں آپ۔ ہاں جی، یہ جو بخار ہوتا ہے رومیٹک فیور، اگر اس کی وقت پر تشخیص نہ کی جائے اور علاج نہ کروایا جائے تو دل کے ویلوز خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ویلو جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ویلو خاص طور پہ جو بائیں طرف کا ویلو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائٹرل ویلو، اچھا، جس کے دو پٹ ہوتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، دو دروازے ہوتے ہیں۔ دو، ہاں جی، تو یہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ اوپر ایک ویلو ہے، آپ یہ دیکھیں، ایورٹک ویلو، اچھا جی، جو مین شریان کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک، یہ بھی تنگ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، جب یہ دو تنگ ہوں گے تو اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے، ہاں جی، سانس چڑھے گا۔ سانس چڑھے گی، اور جب پھیپھڑوں کا دباؤ زیادہ ہوگا تو بعض اوقات یہ جو ویلو ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹرائیکسپٹ، یہ ویلو، یہ بھی جب پھیپھڑوں کا دباؤ زیادہ ہوگا نا امام دین، تو پھر دائیں طرف کے ویلو بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ویلو ہیں ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے یہ نام ہم نے رکھے ہوئے؟ یہ تو ہم نے رکھے ہیں، سائنسدانوں نے رکھے ہیں نا۔ اچھا، اچھا، اچھا امام دین، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ، ہاں جی، میں نے دیکھا ہے جب ان کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جی، کہتے ہیں جی میرے دل کے 3 ویلو بند ہیں۔ اچھا، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انجائنا ہوتا ہے، یہ ویلو کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا، جن کو ہم کہتے ہیں کورونری آرٹریز۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ سامنے والی نالی ہے، پھر یہ گھوم کے جا رہی ہے، پھر یہ بائیں طرف یہ گھوم کے جا رہی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جب یہ نالیاں تنگ ہوتی ہیں نا تو اس کی وجہ سے انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ویلو، یہ ویلو نہیں ہے، وہ اندر والے ہیں۔ ویلو یہی ہیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اب آپ نے چوپال میں جا کے لازمی لوگوں کو بتانی ہے کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک ویلو کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بتائیے۔ یہ جیسے اندر ویلو جو ہیں وہ تو 4 ہیں، جی شاباش۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو آرٹریز ہیں جی، یہ ہر بندے میں ایک جتنی ہی ہوتی؟ آلموسٹ، تقریباً یہ کتنی ہوتی ہیں تعداد میں؟ 2 ہوتی ہیں مین، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ بائیں طرف کا سسٹم ہے، دل ایسے ہوتا ہے نا، اچھا جی، اچھا، تو یہ جو ہمارے بائیں طرف کا سسٹم ہے، ہاں جی، اسے ہم کہتے ہیں لیفٹ کورنری آرٹری۔ اچھا، کیونکہ یہ کھبے پاسے ہوتی ہے۔ جی، اچھا، اچھا، کچھ اب یہ آگے جا کے تقسیم ہو جاتی ہے 2 شاخوں کے اندر، اچھا، اچھا، ایک سامنے کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک گھوم کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اچھا، اچھا، کچھ لوگوں میں اس کی 3 شاخیں بھی ہوتی ہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ لیفٹ سسٹم ہو گیا، اور یہ ہو گیا جناب رائٹ سسٹم، دائیں طرف، اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ کورنری آرٹری۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے
ہم جب اینجیوگرافی کرتے ہیں تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ رائٹ کورونری آرٹری کہاں سے نکلی ہے اور لیفٹ کورونری آرٹری کہاں سے نکلی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں سوال میں کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی کہیں بلاکیج ہو جاتی ہے جی تو آپریشن بھی نہیں ہوتا، جی تو خون کی جو روانی ہے وہ کسی اور آرٹری کے ذریعے سے جاری و ساری ہو جاتی۔ اسے ہم کہتے ہیں قدرتی بائی پاس۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ میرے دماغ میں بڑی دیر سے، کیونکہ ایک بندے کو ایک دفعہ میں ملا تھا، اس نے کہا کہ مجھے پرابلم ہو گئی تھی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ان کا ہسپتال والوں کا وہ ماڈل بن گیا۔ اچھا، اس کی جو وہ سی ڈی بنتی ہے نا جی، جی 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 جی، وہ پھر جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا جی، ان کو دکھائی جاتی تھی کہ اس کا بائی پاس بھی نہیں ہوا، مگر قدرت نے ایک ایکسٹرا چیز جو بنائی ہوئی تھی، جو ایک ایکسٹرا آرٹری تھی، ادھر سے خون کو رواں اور دواں کرتی۔ امام دین، بس یہ اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس کو کیا کوئی سہولت دے دے، رحمت کر دے آپ، رحمت کر دے آپ۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو بات ہو رہی تھی اس بچے کے حوالے سے، آپ نے جو سوال مجھ سے کیا تھا کہ کیا کردار ہے، کس کا رول ہے یہ ماں باپ میں سے کس کا ذمہ داری، کس کی؟ بالکل، ذمہ داری جو بنتی ہے نا امام دین، وہ شروع ہوتی ہے جب بچوں کی شادی ہو گئی۔ اچھا، ہم بس یہی کرتے ہیں کہ لڑکے کی تعلیم دیکھ لی، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکے کی آمدنی کتنی ہے، بچی کے بارے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کتنی پڑھی ہوئی ہے، آیا اس کو گول روٹیاں پکانی آتی ہیں کہ نہیں پکانی آتی۔ یہ بھی اب کوالیفیکیشن بن گئی ہے، اچھا، کہ لڑکی کو گول روٹی پکانی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ لڑکی کا جو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ حالانکہ سالن سے لیتے ہیں، پکوا کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، آلو گوشت، بتائیں، آلو گوشت اگر وہ اچھا پکاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ رشتہ اچھا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ ہم میڈیکلی نہیں دیکھتے کہ آیا یہ بچی اور یہ بچے کی اگر شادی کر رہے ہیں تو ان کو کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے جو آگے جا کر تکلیف دہ ہو ہمارے لیے۔ بے شک، اور پھر جسمانی طور پر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور نفسیاتی معائنہ بھی ہونا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اگر ماں صحت مند ہے، بچے بھی صحت مند ہوں گے۔ ہاں جی، قوم صحت مند ہو جاتی ہے۔ یہ آنے والے جو وقت میں ان بچوں نے ہی قوم بننا ہے۔ بے شک، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ہاں جی ہاں جی۔ پھر کچھ ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو ماں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک روبیلا وائرس ہوتا ہے۔ اچھا، روبیلا۔ جی امام دین، جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں نا شادی کے بعد، جب بچی ماں بنتی ہے، ہاں جی، تو وہ جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے، ہمارے اعضاء بنتے ہیں، اور وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اعضاء آگے جا کے کیا شکل اختیار کریں گے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچیوں کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ایک ویکسین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں MMR، MMR، میزلز، ممپس اینڈ روبیلا۔ اچھا، ٹھیک ہے، میزلز کیا، خسرہ، بھائی ویسے ہی کہہ سکتے ہیں MMR ویکسین لگوانی۔ جی لگوانی چاہیے، یعنی M میزلز، M ممپس اینڈ R فار روبیلا۔ میزلز کا مطلب ہے خسرہ، ممپس کا مطلب ہے کن پیڑوں کی بیماری، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اچھا اچھا، اور R فار روبیلا کے جو روبیلا وائرس ہے، تاکہ وہ ماں کے جسم میں اگر داخل بھی ہو جائے تو جسم کا دفاعی نظام اس کو نکال کے باہر پھینک دے۔ اچھا اچھا، پھر ماں اور باپ ان دونوں کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اچھا، یہ سیم ہونا چاہیے یا اپوزٹ ہونا چاہیے؟ امام دین، اس میں سیم کی بات نہیں، اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو گروپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی دو میں نیگیٹو نہ ہو۔ نہیں، اگر ایک پازیٹو ہے ہاں جی، اور ایک نیگیٹو ہے، ہاں جی، تو جو نیگیٹو ہے نا، ہاں جی، فرض کریں کہ ماں کا گروپ نیگیٹو ہے اچھا،
اور باپ کا گروپ پازیٹیو ہے ہاں تو اس کی وجہ سے پھر بچے کو پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا تو پھر وہاں پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پہلے مشورہ کرتے ہیں، پھر ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو بچہ پرورش پاتا ہے نا جی وہ پھر جی. صحیح ہوتا ہے. اچھا ورنہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بچے وقت سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر شوگر ہے تو شوگر کا علاج، ہائی بلڈ پریشر ہے اسے کنٹرول کریں، جیسے ہم نے بتایا کہ ویکسین لگوائیں اور خوراک کا خیال کریں. اور ایک اور اہم بات، بعض خواتین تمباکو نوش ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کاہے کی خواتین ہوتی ہیں جو تمباکو نوشی کرتی؟ بہت کرتی ہیں. بعض خواتین الکوہل کا استعمال کرتی ہیں. اللہ معافی. اگر ڈیورنگ پریگننسی ماں تمباکو نوشی کرتی ہیں یا وہ الکوہل کا استعمال کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کے دل میں اور دوسرے اعضاء میں نقائص پیدا ہو سکتے ہیں. نقص ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کتنی بڑی بات ہے. پھر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈپریشن یا جن کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی ایسی دوا دے دی جائے تو اس سے بچوں کے دل میں پرابلم ہو سکتا ہے. امام دین، ایک اور بیماری ہوتی ہے، وہ کون سی؟ تھیلاسیمیا. یہ بلڈ کی؟ جی، خون کی. اور اگر ماں اور باپ کا پہلے معائنہ نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ سے خون کی بیماری بچوں کو ہو سکتی ہے. اس میں کیا، اس کے کیا نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اثرات کیا ہوتے ہیں؟ امام دین، ہوتا یہ ہے کہ ان بچوں میں بہت خون کی کمی ہو جاتی ہے. اتنی خون کی کمی ہو جاتی ہے کہ ان کو بعض اوقات سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے. اب جب خون کی کمی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اور بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جی. تو پھر ان بچوں کو مستقل طور پر خون دیا جاتا ہے. اب جب مستقل طور پہ آپ خون دیں گے تو پھر اس کے بھی تو اپنے مسائل ہوتے ہیں نا. اس لیے اسپیشل سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر ان بچوں کا علاج کیا جاتا ہے تھیلاسیمیا کا. جی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اس بچے کے حوالے سے جو ہمارے پاس آیا، جس کے دل میں سراغ تھا، آپ نے اس کو دیکھا اور پھر ہم نے یہ تمام باتیں بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر ہم توجہ دیں.